الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی آخری 20 نمبر آیت کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تہائی رات، اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کرتا ہے رات اور دن کو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، پس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب شروع اس سورہ کے آغاز میں قم اللیل کا حکم نازل ہوا کہ اٹھیے اور رات کو قیام فرمائیے، تو حضور علیہ السلام پر نصف شب یا اس سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ تک نماز تہجد ادا کرنا اور اس میں پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہو گیا۔ بعض علماء خیر فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نماز تہجد تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اور بعض کا خیال ہے کہ نماز تہجد صرف حضور کریم علیہ السلام پر فرض تھی۔ جب یہ مسلمانوں نے اپنے آقا علیہ السلام کی ادا دیکھی کہ نصف شب تک عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی اپنے آقا علیہ السلام کی اتباع کا ذوق شوق پیدا ہو گیا، اور وہ بھی اپنے ہادی مرشد کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے مالک کی عبادت میں مشغول رہنے لگے، کیونکہ آدھی رات یعنی نصف رات کا وہ صحیح اندازہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بعض کا 2/3 رات نماز پڑھتے پڑھتے گزر جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج گئے اور چہروں کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم فرمایا، اور لطف و کرم فرماتے ہوئے اس میں کمی کر دی، تخفیف کر دی، کہ اب آدھی رات جاگنے کی پابندی نہیں ہے، جتنا تم آسانی سے جاگ سکتے ہو اور جتنا قرآن کریم پڑھ سکتے ہو اتنا ہی کافی ہے۔ روح البیان زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 218۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت پہلے حکم کے یعنی قم اللیل شروع آغاز جو صورت تھی اس کے کتنے عرصے بعد نازل ہوا، اس میں مختلف علماء خیر کے مختلف اقوال ہیں۔ کوئی فرماتے ہیں 8 ماہ، کوئی 16 ماہ اور 1 سال، اور 10 سال تک بھی روایات منقول ہیں۔ آخری روایت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں 12 ماہ کا یعنی 1 سال کا عرصہ لکھا ہے۔ تفسیر تبری زیر آیت ھذا جلد 29 پیج 89۔
اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ مسلمانوں پر نصف شب کا قیام 10 سال کی ایک طویل مدت تک فرض رہا ہو اور اس کے بعد تخفیف ہوئی ہو۔ تو یہ جو 12 ماہ کا یعنی 1 سال کا عرصہ ہے، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہی قول درست معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت کا حصہ ہے، جو آخری اس آیت کے پہلے حصے کا آخری حصہ کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو بعض نے تو اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ تم اس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رات کتنی گزر گئی ہے۔ اس وقت کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا، جیسے آج کل موبائل میں الارم بھی ہیں یا ایسے سورسز ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ آدھی رات کا وقت گزر گیا ہے۔ اس وقت ایک اندازہ ہوا کرتا تھا جس سے بالیقین پتہ چل جائے کہ آدھی رات گزر گئی ہے۔ اس وقت ایسے کوئی ذرائع اندازے کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں نرمی فرما دی۔ اور بعض نے جو آیت کا ایسے نا لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو لَن تُحْصُوهُ کمانی لَن تُطِيقُوا قیامہ، یعنی جتنی تم میں ہوتا ہے نا تحصو فتابہ، کہ تم جو ہے گننا ہوتا ہے نا، اس کا اندازہ لگانا، گننا، تو یہاں لَن تُطِيقُوا قیامہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنی طاقت رکھتے ہو۔ اس کا علماء خیر نے یہ ترجمہ بیان کیا ہے، کیونکہ تم ہمیشہ دیر تک رات کو قیام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس حکم کو نبھا نہ کر سکو گے اس کے ساتھ۔ تو علماء خیر فرماتے ہیں کہ اس کا معنی زیادہ یہی مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بیماری ہے، سفر وغیرہ ہے، ان عوارض کا ذکر بھی آیت کے اگلے حصے میں کیا گیا ہے، تو جس کے باعث نصف شب تک جاگنا ازحد مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عوارض جو ہیں، بیماری ہے، سفر وغیرہ ہے، یہ ہر شخص کو زندگی میں کم و بیش پیش آتا رہتا ہے، اس سے واسطہ رہتا ہے۔ تو اگر آدھی رات تک جاگنا فرض ہے اور ہوتا، اور ان وجوہات کی بنیاد پر پھر لوگ نہ کر سکتے تھے نا، تو پھر نافرمانی ہوتی اور گناہ گار ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یعنی امت مصطفیٰ پر آسانی اور تخفیف کر دی۔ اب جتنا آسانی سے جاگ سکتے ہو جاگ لو، اور جتنا آسانی سے تلاوت کر سکتے ہو اتنا ہی کافی ہے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس تم اتنی تلاوت کر لیا کرو جتنی تمہیں طاقت ہے، تمہارے لیے آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت پیارے حبیب کے صدقے امت مصطفیٰ پہ کرتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔